آئیے دیکھتے ہیں کہ محمد عربی میں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ پچھلے سیشن میں ہم نے 4 جگنو دیکھے تھے کہ جن کو ماحول کے اثر نے بھی آلودہ نہیں کیا۔ لکھے آج ہم جتنا بھی رونا رو لیں کہ حالات بڑے خراب، غیروں کے ایجنڈے، نان مسلمز کی سازشیں، اپنے مسلمانوں کی غفلتیں، دنیا پرستی، واہن، یعنی آج پوری دنیا میں جو کچھ بھی نظر آنے والے یا نہ نظر آنے والے فتنے ہیں، اور ہم اپنی نسلوں کی فکر کر رہے ہیں، خاص طور پہ سورہ کہف پڑھتے ہوئے، ان کا بال کا بھی بیکا نہیں ہوگا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اللہ کیچڑ میں گلاب کھلا دیتا ہے، اندھیروں میں روشنی آ جاتی ہے، تو آپ کے بچوں کے دین، ایمان اور ان کی عزتیں محفوظ رہیں گی۔ شرط ایک ہے، نمبر 1، آپ خود بھی نیک رہیں۔ ہم ابھی پارے کے تعارف میں کچھ چیزوں کو دیکھیں گے، ابھی سمجھ لیں اسی کوئی۔ تو یہ جو 4 بزرگ تھے نا، انہوں نے اپنے عقیدے کا اعلان کر دیا کہ بھئی ہمیں نہ شراب اچھی لگتی ہے، نہ جوا اچھا لگتا ہے، اور یہ بتوں کی کیا پوجا کرنی۔ جو سمجھا اسے صاف صاف بیان کر دیا۔ دعا کرے اللہ ہمیں بھی اتنی سچائی دے اور سچائی کا اظہار بھی دے۔ آج مسلمانوں کو دیکھا گیا کہ بھیگی بلیاں بنے بیٹھے ہیں اور آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالتے، اور وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے وہ بچ جائیں گے، نہیں بچیں گے۔ تو جس کو سچ سمجھتے ہیں نا اس کو بولیے، اور جس کو بول دیا اس پہ کھڑے ہو جائیے، اور استقامت کے رستے پہ جہاں تک ہو سکے قربانیاں کرنے کے لیے تیار رہیے۔ ان کے اپنے عقیدے کے اعلان کی دیر تھی کہ قریش دشمن بھی ہو گئے، مذاق اڑانے لگے۔ وہی لوگ جو اب تک ان کی خوبیوں کے گن گایا کرتے تھے اور ان کے خیال میں وہ بے مثال اور شرافت اور انسانیت کے معیار پہ تھے، اب انہی میں کیڑے دکھنے لگے، عیب ہی عیب نظر آنے لگے۔ انہیں کیا خبر تھی کہ ایک جوان اور ہے جو ان کی آنکھوں کا تارا اور دل کا سہارا ہے، جو ان کو دل سے عزیز اور جان سے بھی پیارا ہے۔ وہ بھی انہی کا ہم خیال اور انہی کے دین کا علم بردار ہے۔ ہاں، اس نے ابھی اعلان نہیں کیا کیونکہ ابھی وہ خود ہی تنہائیوں میں بڑا سوچ رہا ہے اور حقیقت کی تلاش میں سرگرداں ہے، اور وہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بالکل سوچیے نا، کسی معاشرے میں آپ اکیلے دین کی تڑپ طلب رکھتے ہیں اور آپ نئے نئے وہاں آتے ہیں اور عمر بھی بالکل جوانی کی ہے، تو پھر آپ کو لگتا ہے ہائی اس شہر میں کس کو فائدہ دوں، کیا کروں، کس کے ساتھ بیٹھوں، کس سے دوستی کروں۔ آپ کو اس وقت لگ رہا ہوتا ہے اس شہر میں کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اسی شہر میں کئی دلوں کے اندر وہ ایک جوت جگ چکی ہوتی ہے دین کی۔ مثال تو اچھی نہیں، لیکن جیسے کینسر کی بیماری شروع میں نہیں دکھتی نا، وہ بالکل اپنی آخری سٹیج پہ باہر آتی ہے، اور عموماً پھر وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ اندر پہلے سے کسی ایک سیل کے دماغ کے اندر کچھ خنس بھرتا ہے، اور پھر ہوتے ہوتے وہ ایک کلسٹر بن جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح یاد رکھیے، اگر بیماریاں بھی پہلے سے اندر کچھ نہ کچھ اثرات رکھ کے باہر آتی ہے نا، تو کسی کے اندر خیر، دین سے محبت، اللہ سے محبت، یہ پہلے اندر آتی ہے۔ کبھی کسی کو دیکھ کر یہ نہ کہا کریں ادھر خیر ہی کوئی نہیں، ان کو شوق ہی نہیں، میرے بچے تو بیکار ہیں، اس کے دوست بھی ایسے ہیں، اور میرے میاں تو بالکل ایسے لوگوں میں بیٹھتے ہیں، مجھے اپنے میاں کے دوست بالکل ایک آنکھ نہیں بھاتے، سسرال میرا تو سارا ہی دین سے دور ہے۔ کبھی نہ کہیے، بڑی جرت چاہیے، مجھے تو لگتا ہے دل پہ ہاتھ رکھ کے کوئی کہہ دے تو کہہ دے، میں تو نہیں کہہ سکتی، کیونکہ میں نے اپنے پیارے نبی سے یہی سیکھا ہے۔ ہاں، کیا کہا کرے، اللہ اندر کی خیر باہر لے آ اور مجھے اس کا ذریعہ بنا دے۔ وَجَعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ۔ آپ بچوں کے لیے تو دعا کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورہ فرقان میں عباد الرحمن کی دعائیں، تو ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ہمیں متقیوں کا امام بنا، یعنی ہمارے پیچھے نماز پڑھنے والے بھی متقی ہوں، آخری صفوں کے نہیں، پہلی صفوں کے لوگ ہوں جو میرے پیچھے نماز پڑھیں۔ تو یہ دعائیں کام آتی ہیں، لوگوں میں خیر ہوتی ہے۔ ہم نہیں پہنچتے، اور ہم تکبر کے مارے ہوئے لوگ ان کو پہلے ہی فتوے دے کے اپنے سے دور کر چکے ہوتے ہیں، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے۔ خیر، مکہ سے 6 میل کے فاصلے پہ ہیرا نام کا ایک پہاڑ ہے جس میں ایک غار ہے، آج اس کو غار ہرا کہتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت تک کبھی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائٹل سے فیض یاب نہیں ہوئے تھے، اس غار میں چلے جاتے، کئی کئی دن اور کئی کئی راتیں وہیں رہتے، جس حقیقت کے لیے آپ بے تاب تھے اس کا انکشاف کرتے۔
اور جس معرفت کی آرزو تھی اس کی تلاش کرتے۔ یہ جو آپ یہاں آ کے بیٹھ جاتی ہیں نا، اور ابھی آپ صبح ہی تو بتا رہے تھے ساتھی کہ پہلے جب لفظ 10 یا 8 یا 9 صبح کا وقت سوچتے تھے، سنتے تھے تو ایک دم سوچتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور اب گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میرا اپنا یہی حال ہے، نہ مجھے رات کو چین ہے نہ دن کو چین ہے، ایک تڑپ لگی ہوئی ہے کہ اللہ اتنی بڑی نعمت تو مجھے مسلمان ملک میں لے آیا، اور پھر ایسا مسلمان ملک ہے جس کو ساری دنیا آئیڈیلائز کرتی ہے، اور ہر دن جب مجھے لوگوں کے میسیجز آتے ملتے کرتے تو میں حیران ہوتی ہوں کہ 10,000 $10 لگا کے لوگ اس وقت عمرہ کر رہے ہیں۔ یعنی آج شام کو جن لوگوں سے ملنا ہے، ملاقات ہے، میرا صرف انگلیوں پہ گن لوں تو وہ 20 سے 30 لوگ ہیں، اور کوئی آیا ہوا 4 دن کے لیے، کوئی 5، کوئی 10۔ کیوں؟ ایک تو چھٹی نہیں ہوتی، دوسرا افورڈیبلٹی نہیں ہے۔ 1,000 1200 سے زیادہ اوپر کا تو ایک ایک رات کا ہوٹل ہے اس وقت۔ تو جس کے لیے وہ تڑپ تڑپ کر آ رہے ہیں، تو ہمیں تو اللہ نے وہ صرف 1 گھنٹے کی دوری پہ دیا۔ یہ احساس نہیں مجھے اصل میں سونے دے رہا، سچ بتاؤں، کیونکہ یہ جتنی بڑی نعمت تو تھی نا، اس کی جواب دہی بھی تو اتنی ہے نا۔ قرآن کا ایک پیغام مسجدیں بھری ہوئی ہیں، آپ دیکھیں تراویحوں میں دیکھیں باہر تک ابلتی ہیں۔ تو یہ جو ہے نا، یہ اندر تڑپ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی غار حرام میں جا کر نا یہی باتیں سوچتے رہتے تھے، ان کو کیا ہے، یہ کیوں بت پوچھتے ہیں؟ اور چونکہ ایک بچہ جس نے آنکھ کھولتے ہی دیکھا دوسروں کو غلط چیزوں میں، تو پھر اس کو بتانے والا بھی تو کوئی نہیں۔ دیکھیں نا، عام طور پہ بچے بڑے معصوم انداز سے سوال کرتے، ماما پاپا اللہ کون ہے، اللہ کدھر ہے، ماما مکہ کیا ہوتا ہے؟ نبی کیا پوچھتے؟ وہ لاڈ تو تھے نہیں ہیں، پھر جوان ہو گئے۔ اگر دادا کو دیکھ لیجئے، چچا کو، تو انہوں نے بھی تو اپنے ارد گرد وہی روایتی دین دیکھا۔ یہ لکھ لیجئے مکہ والوں کا دین روایتی دین تھا۔ معاف کیجئے، آج ہم پورے دیسی کلچر والے 90% لوگوں کا دین بھی روایتی دین ہے۔ ہم نیل پالش لگانے پہ زیادہ پریشان ہے کسی کے کہ اس نے لگائی ہے اور اس کی نماز ہوئی کہ نہیں۔ ہم کسی کے سگریٹ پینے پہ تھوڑا گرج رکھتے ہیں، پر اس کی عقیدے اور توحید کا ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، اس کی نمازوں کا ہمیں کوئی فکر غم نہیں ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا بڑا ایشو بنا کر پریشان ہوتے بھی اور کرتے بھی، لیکن ہمیں بڑی بڑی باتوں کا پتہ نہیں۔ یعنی جس کو ایک واقعے میں حضرت عیسیٰ کی طرف کہتے ہیں نا کہ تم مچھر چھانتے ہو اور ہاتھی نگل جاتے ہو، تو آج ہمارا حال ہے کبائر کا شکار، فکر ہی کوئی نہیں۔ اور چھوٹے چھوٹے باتوں کو دین بنا کے چاہیے پڑھنا، کتنا پڑھنا، کیسے پڑھنا، عمرہ کر رہے ہیں دم دینا پڑے گا، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہماری نیندیں حرام ہوئی ہوتی ہیں۔ اپنے لیے یہ عمل کی بات لیجیے کہ پہلے آپ کے اندر ایک سکون آئے۔ اور اللہ کے نبی جہاں جاتے تھے نا، وہاں نہ انسانوں کا شور و گل ہوتا تھا، نہ دنیا کے ہنگامے، بالکل تنہائی اور خاموشی کا عالم ہوتا۔ آپ وہیں غور و فکر میں مصروف رہتے، اور جو کچھ روکھا سکھا میسر ہوتا اسی پہ قناعت کرتے۔ یہ تھے آپ کے دن، اور یہ تھی آپ کی راتیں، فکر و خیال کی پہنائیوں میں غوطے لگاتے، ذہن اور دماغ کی گہرائیوں سے پتہ پوچھتے، جو حق معلوم ہوتا شوق کے ہاتھوں سے پکڑ لیتے، اور جو باطل معلوم ہوتا اسے ذہن سے کھرچ دیتے۔ ایک جملہ لکھ لیں، فطرت سے رہنمائی لے رہے تھے، اور فطرت اور کائنات اسی رب کی ہے جس کا یہ قرآن ہے۔ تو جن کے اگر ماں باپ نہیں بھی ہے نا، تو وہ نہیں کہہ سکتے میں کسی نے نہیں بتایا۔ جس کو کوئی استاد نہیں ملا، دودھ کا ایک گلاس بھی استاد بن جاتا ہے اس کا، کہ کالی بھینس ویسے یہ دودھ کس نے نکالا، ہے کوئی پیچھے، وہ کہتے ہیں نا ہے کوئی جو نظام ہستی کو چلا رہا ہے۔ تو یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے؟ ایک سوال تھا جس کا جواب پانے کے لیے آپ سخت بے چین تھے۔ سال پر سال گزرتے رہے اور آپ کا یہی حال رہا، آئے دن غار میں جاتے رہتے، اور جب رمضان کا مہینہ آتا تو بالکل یکسو ہو جاتے، اور رات دن وہیں رہتے، جیسے آج کل عمرے پہ آئے ہوئے لوگ رہتے ہیں نا، باہر جا کر ہماری زندگی پھر بدل جاتی ہے۔ خیر معمول کیا تھا کہ غار سے جب مکہ واپس ہوتے تو سب سے پہلے آپ کعبہ جاتے اور اس کا طواف کرتے۔ جی، آپ یہ نہ سوچئے کہ طواف کرنا آج ہمارے دین کا حصہ ہے، پہلے بھی تھا، حضرت ابراہیم کے دور سے چل رہا ہے۔ تو آخری جملے لکھے آج کے سیشن کے، دل تو نہیں کر رہا چھوڑنے کو، لیکن کوئی بات نہیں، اور وہ کیا ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مکہ والے نام کے مسلمان تھے اور ان کے کام غیر مسلموں والے ہو چکے تھے۔ وہ روایتی